للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شے کو خیر بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین۔ میں بات کر رہی تھی کہ جب ایک لڑکی پردہ کرنے کی نیت کرتی ہے تو شیطان اس کے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم سے سب دور ہو جائیں گے، رشتے دار بات نہیں کریں گے، تم بہت اکیلی رہ جاؤ گی، پردے کے ساتھ کھانا کیسے کھاؤ گی، اور بھی بہت سے خوف اور ڈر اس لڑکی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اب یہ لڑکی سوچتی ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ میں پردہ کر سکوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں۔ پردہ کرنے کے لیے بہت طاقت چاہیے، بہت ہمت چاہیے، میں تو بہت کمزور ہوں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنا بہت مشکل ہے اور بہت مشکل ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور پھر پردہ پوری زندگی کرنا پڑے گا۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی، کیونکہ پردہ تو طاقتور لڑکیاں کر سکتی ہیں، مجھ جیسی کمزور لڑکیاں نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں پردہ کروں، کیونکہ اس کے دل میں پردے کی محبت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، وہ کرنا چاہتی ہے پردہ، لیکن اس کے دل میں جو ڈر اور خوف بیٹھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر پاتی۔ اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں پردہ کروں گی، پھر سے یہ پردہ کرنے کے بارے میں سوچتی ہے، عجیب سی کنڈیشن سے گزر رہی ہوتی ہے، کبھی دل کرتا ہے پردہ کرنے کا اور کبھی دل کرتا ہے کہ پردہ نہ کروں، کیونکہ پردہ کرنا بہت مشکل ہے اور میں بہت کمزور ہوں، میں پردہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پردہ بہت بہادر اور بہت دلیر لوگ کرتے ہیں۔ کچھ ہفتے اور دن اسی طرح سے پھر گزر جاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ پردہ کروں یا نہ کروں، اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جانتی ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہی ہوتی کیونکہ وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ اپنے اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ معاشرے اور لوگوں کی طعنوں کی وجہ سے ہمت نہیں کر پا رہی ہوتی۔ وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہے کہ اللہ جی مجھے سمجھا دیں، مجھے بتا دیں کہ میں کیا کروں، میں پردہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس نتیجے پہ پہنچوں۔ کبھی اس کا دل کرتا ہے پردہ کرنے کا اور کبھی کہتی ہے نہیں کروں گی۔ آخر کار وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں پردہ کروں گی اور وہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شروع میں ایک طوفان سا اٹھتا ہے، شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس کے راستے سے ہٹا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی جو اس نے کوشش کی ہے، اپنے نفس کو قربان کیا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش جو کر رہی ہے، اس کے قدم اکھاڑ دوں، یہ اپنے راستے سے ہٹ جائے، یہ جیسے پہلی زندگی گزار رہی تھی ویسے ہی گزارے۔
اس لڑکی کے لیے بلکہ ہر پردہ کرنے والی لڑکی کے لیے شروع میں ایک طوفان سا اٹھتا ہے، سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں ہمارے اپنوں کے ذریعے ہی سب سے پہلے آزماتا ہے۔ شیطان ہمارے سامنے ایک ڈراؤنی شکل میں تو نہیں آئے گا اور ہمیں کہے گا کہ پردہ اتار دو، وہ ہمیں اپنے پیاروں کے شکل میں ہی ڈرائے گا، دھمکائے گا اور یوز کرے گا۔ ہمارے پیارے ہمیں کہیں گے کہ پردہ نہ کرو، ہمیں تکلیف دیں گے، ہمیں تانے دیں گے، اور یہ ہر لڑکی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب وہ شروع میں پردہ کرتی ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں ایک طوفان سا اٹھتا ہے، سب کے رویے بدل جاتے ہیں، گھر کا ماحول عجیب سا ہو جاتا ہے، جیسے اس کے پردہ کرنے کے بعد ہی سب کچھ ایسا ہوا ہے، اور یقیناً ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم نے پردہ کیا ہے تو ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے لوگوں کے رویے، سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ پردہ ہی رکاوٹ ہے۔ ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے رویے سب بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ماما اور میرے بابا، جب میں نے پردہ کیا تھا تو میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے نا کہ ہم پردہ نہ کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بندی جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو میں صراط مستقیم سے ہٹا دوں۔ تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے چیلوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے اس بندے کو ہٹانے کی، جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، گر رہا ہوتا ہے، سنبھل رہا ہوتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو اس کے راستے سے ہٹا دوں، اس لیے وہ ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری وجہ سے ہمارے گھر والے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بہت سی مشکلات کریٹ کرتا ہے، ایسا ماحول کریٹ کر دیتا ہے کہ ہمیں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ پردہ ہی ہماری زندگی کا غلط فیصلہ ہے جو میں نے کر لیا ہے۔ یہ شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پردہ نہ کریں۔ سب کے سب وہ ہمارے اپنوں کو، ہمارے پیاروں کو استعمال کرتا ہے، ان کے ذریعے ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ ہم اس سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ پردہ ہی سارے فساد کی جڑ ہے، ہم پردہ نہ کریں تو ہماری زندگی پہلے جیسی اچھی ہو جائے۔ جیسے ہی ہم اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اپنے اس راستے سے ہٹا دے اور ہماری پرانی زندگی جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اسی زندگی پر لگا دے۔